یقیمون الصلاۃ، متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ کہ متقی وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب تفسیر ماجدی میں علامہ عبد المالک دریابادی علیہ الرحمٰن نے یہ لکھا کہ یؤدونہا، یعنی وہ نماز کو ادا کرتے ہیں اس کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے، اور وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا یہ مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ہمیشہ پابندی اور توقع کے ساتھ ادا کرنا، یہ مطلب ہے یقیمون الصلاۃ۔ اور متقیوں کی صفت نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے۔ لہذا ہمیں نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جائے، اور نماز بس فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جس طرح اللہ تعالی اپنے بندے سے نماز چاہتے ہیں، یا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھ کر دکھلائی ہے، ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس طرح کی ہماری نماز ہو، ورنہ اللہ رب العزت تو ہم صرف کسی اور نماز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور نماز پیش کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رضامندی کا وہ معاملہ نہیں ہو۔ مثلا کہ ہم نے اگر کسی شخص کو بازار میں بھیجا اور اس سے کہا کہ فلاں چیز بالکل ہائی کوالٹی کی لے کر آ، ہم نے اسے بازار کے اندر بھیجا، وہ بندہ بازار میں جاتا ہے اور وہاں سے وہی چیز بالکل گھٹیا اور جو ہے تو ادنا درجے کی کوالٹی کی لے کر آتا ہے، تو اب جب واپس آئے گا تو ہم اس کو قبول کرتے کیا؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ میں نے تجھے یہ نہیں کہا، چیز تو وہی ہے لیکن کوالٹی کا فرق آ چکا ہے، چیز وہی ہے جو میں اپنے منگائی تھی، لیکن اس نے اچھی کوالٹی کی لے کر نہیں آیا بلکہ بالکل خراب کوالٹی کی لے کر آیا، تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت بھی ہماری نماز جن اوصاف، جن خصوصیتوں والی نماز کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کی نگاہ والی نماز ہو، اللہ رب العزت کے سامنے خشوع اور عاجزی کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ہو، نماز میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا دیدار نہ ہو، اللہ نے ایسی نماز ہم سے مانگی، اور ہم نماز اللہ رب العزت کے سامنے ایسی پیش کرتے ہیں کہ نماز کے اندر جس میں دنیا کا خیال، دنیا کے کاروبار کے خیالات، اللہ کی بڑائی کا تصور نہیں بلکہ دنیا کے خیالات کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی نماز خالق ارض و سما کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں۔ تو بتاؤ جب کوئی ہمیں گھٹیا کوالٹی کی چیز لا کر دے ہم قبول نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے ہماری نماز کو کیسے قبول کرے؟ اسی لیے فضائل میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالی نے ایک روایت نقل کی کہ بعض لوگوں کی نماز میلے کچیلے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے اوپر پھینک کر واپس باندھ دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح کوئی آدمی گھٹیا کوالٹی کی چیز ہمارے پاس لے کر آتا ہے تو ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اچھی کوالٹی کی چیز چاہیے تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی ہماری نمازوں کی کمی، اللہ کے دھیان کی کمی کی وجہ سے اس نماز کو نمازی کے اوپر دے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اس نماز کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اس طرح بنانے کی کوشش کریں جس طرح اللہ ہم سے نماز چاہتے ہیں، جو کیفیت والی نماز اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اگر ہم ویسی بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ ہماری ساری نمازیں قبول ہوگی۔
اللہ کہیں گے کہ ہاں اس بندے سے میں نے جس نماز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے جس وصف اور خصوصیت والی نماز اس سے چاہی تھی، یہ بندہ بالکل ویسی ہی نماز لے کر آیا ہے، تو اللہ رب العزت نماز کو قبول بھی فرمائیں گے اور اس کے اوپر اپنی طرف سے بندے کو انعامات دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ بات کی یقین الصلاۃ کے سلسلے میں کہ نماز کو پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ نماز کا تذکرہ کیا، تو وہاں پر کبھی بھی یہ لفظ نہیں لائے کہ نماز پڑھو یا نماز کا پڑھنا ایمان والوں کی صفت ہے۔ ہر جگہ یہی لائے کہ نماز قائم کرو، اور نماز کا قائم کرنا یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ بندوں اپنی من چاہی نماز لے کر نہ آنا، بلکہ رب چاہی نماز لے کر آنا۔ نماز کے سلسلے میں ایک اور بات یہ سمجھ لیں کہ جس طرح روزے کے بارے میں اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ روزہ ہر شریعت میں فرض تھا، لیکن اس کی کیفیت اور وقت مختلف تھا۔ اس سے پہلے ابتدا میں اس کی تشریح گزر چکی۔ اسی طرح نماز بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک ہر شریعت میں ہر نبی کی تعلیم میں نماز کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں البتہ یہاں بھی یہ فرق ہے کہ ہمیں جو 5 نمازیں خصوصیت کے ساتھ کی گئی، اس کے اوقات متعین کیے گئے، یہ پچھلی امتوں میں نہیں کہ کسی پر 1 نماز، 2 نماز، 3 نماز پڑھنے کی کیفیت الگ تھی۔ البتہ نماز کا تذکرہ ہر شریعت کے اندر ملتا ہے۔ کچھ مثالیں قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے چلے۔ سورۃ الابراہیم پارہ نمبر 13 صفحہ نمبر 13 پارے کے 19 صفحے پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یہاں ایک بات تو یہ بتانا ہے کہ اس آیت سے شریعت ابراہیمی میں نماز کا ذکر ملتا ہے، اور دوسری بات وقت کا نبی اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی اور اہتمام کی دعا کر رہا ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ میسج اور پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اولاد کو جہاں نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے، وہیں ان کے لیے تنہائی میں اللہ سے دعا بھی کرنا ہے۔ بس بچوں کو بار بار بولنا کہ نماز پڑھ بہت اچھی بات ہے، حکم دینا چاہیے، لیکن یہ آپ نے آدھا کام کیا۔ آدھا کام ابھی باقی ہے کہ اللہ کے سامنے آ کر جس طرح نبی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا اہتمام کی توفیق عطا فرما، تو ہمیں بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی اولاد کے اندر صفت صلاۃ پیدا کرنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دور ہے۔ سورۃ المریم پارہ نمبر 16 سورہ مریم کے 5ویں صفحے پر اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اللہ رب العزت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیا، کہ بے شک اسماعیل علیہ السلام سچے تھے، نبی تھے۔ بعد میں ایک صفت بیان فرمائی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو
نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس سے ہمیں یہاں یہ بات پتہ چلی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز تھی۔ وہی دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ جس طرح اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کی فکر کیا کرتے، انہیں خصوصیت کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیتے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اکیلے کی نماز پر مطمئن نہ ہو، بلکہ اپنے اہل خانہ کی نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے سلسلے میں متفکر ہونا چاہیے۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ سورۃ الہود 12 اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا تو قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو طعنہ دیا، قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ قوم نے شعیب علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ اس سے پتہ چلا کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، تبھی تو جا کر یہ طعنہ دیا کہ تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے۔ اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز کا حکم پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ پارے کی 11ویں صفحے پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں اننی انا اللہ، کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں، فاعبدنی میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری اور نماز کو قائم کر مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، سورۃ لقمان پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کا دوسرا صفحہ، وہاں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کا تذکرہ کیا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم، وأمر بالمعروف اور لوگوں کو بھلائی کا حکم کر، وانہا عن المنکر اور لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کر۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت لقمان علیہ السلام جس دور میں زندگی گزار رہے تھے اس وقت بھی نماز کا تصور تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو نماز کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 56 پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ رب العزت سے اولاد کی دعا مانگی تھی، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو خوشخبری دے کر زکریا کے پاس بھیجا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حالت میں کہ وہ محراب میں عبادت خانے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز کا تذکرہ ہے۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی شریعت نماز کی عبادت سے خالی نہیں ہے۔
ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات کہ نماز اللہ رب العزت نے بندوں کے اوپر فرض کیوں کی اور اس کے اوقات متعین کیوں کی؟ تو نماز کو فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا اصول اور ضابطہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرتا ہے یا کسی کو اپنی طرف سے کچھ انعامات اور جو نوازشات سے نوازتا ہے تو اب سامنے والا بندہ اس کا کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے کہ بھائی فلاں شخص نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی، فلاں شخص نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا، تو جس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو ایمان اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان اللہ کی جانب سے ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس کی شکر گزاری کے لیے اللہ نے ایمان والوں پر نماز پڑھی۔ اسی لیے دیکھنا غیر مومنین پر، غیر مسلموں پر نماز فرض نہیں۔ تو پتہ چلا کہ نعمت ایمان جن لوگوں کو دی ہے اللہ نے ان سے شکر گزاری کے لیے نماز کا مطالبہ کیا۔ اسی لیے آپ دیکھنا کبھی بھی کوئی بھی کسی غیر مسلم کو نماز پڑھنے کی دعوت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس نماز پڑھنے کی جو وجہ ہے ایمان کی نعمت کا ملنا وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غیر ایمان والے کو دعوت دینا ہے تو ایمان کی دعوت دو، اور ایمان والے کو دعوت دینا ہے تو پہلے ایمان مضبوط کرنے کے بعد نماز کی دعوت دو۔ اس لیے کہ ایمان کی نعمت کی شکر گزاری کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو کر ہمیں نماز ادا کرنا۔ علماء نے اور دوسری چیزیں بھی بیان فرمائی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے، یعنی 5 ایسے قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی کہ اگر وہ نہ ہوتی تو انسان کا زندگی گزارنا مشکل اور دشوار ہو جاتا۔ نمبر 1 بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، نمبر 2 دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، نمبر 3 قوت لمس کہ چھو کر آدمی کسی چیز کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے، یہ چیز اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ سننے کی طاقت عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے بندہ سن سکتا ہے۔ دیکھنا، سننا، بولنا، چھو کر کسی چیز کی کیفیت کا معلوم کرنا، اور نمبر 3 قوت ذائقہ کہ چکھ کر کسی چیز کی کیفیت کا معلوم کرنا۔ اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں سے ایک نعمت بھی اللہ کسی کی چھین لے، مثلا قوت بینائی دیکھنے کی طاقت چھین لے، یا کسی کی بولنے کی طاقت چھین لے، یا کسی کی سننے کی طاقت چھین لے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری زندگی مجبوری اور لاچاری کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ 5 قوتیں عطا فرمائی تو فرمایا ان 5 قوتوں کی شکر گزاری کے لیے 5 نمازیں متعین کر۔ یا پھر اور کچھ علماء نے دوسری بات بیان فرمائی کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں 5 ہیں، انسان کی بنیادی ضرورتیں 5 ہیں۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، نمبر 3 لباس، نمبر 4 قیام کرنے کے لیے گھر کا انتظام، اور نمبر 5 زندگی گزارنے کے لیے بیوی۔ یہ 5 انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، کھانا، پینا، پہننا یعنی کپڑا، رہنے کے لیے مکان کا انتظام، زندگی گزارنے کے لیے نیک بیوی۔ تو فرمایا یہ 5 چیزوں کی ضرورت ہر انسان کو ہے، لہذا اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز فرض کر دی اور کہا کہ جو کوئی 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اپنے دستے غیب سے اس کی 5 ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اسی لیے فضائل شریف نے جو روایتیں بیان کی ہے اس کا خلاصہ بھی یہی نکلتا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی یہ 5 ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور بعض علماء نے ایک بھی نکتہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والا ہر شخص 5 دشوار ترین گھاٹیوں سے گزرنے والا ہے۔ ہر شخص کو 5 دشوار ترین گھاٹیوں سے گزرنا ہے۔ نمبر 1 موت، نمبر 2 قبر، نمبر 3 محشر، نمبر 4 پل صراط، اور نمبر 5 میزان۔
کہ یہ 5 ایسے مراحل ہیں، اس سے ہر شخص کو گزرنا ہے، چاہے ولی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، نبی ہو، پانچوں کو ان چیزوں سے گزرنا ہے: موت، قبر، حشر، پلصراط اور جو ہے وہ 5ویں نمبر پر حساب۔ جب 5 چیزوں سے ہر شخص کو گزرنا ہے، اللہ رب العزت نے بندوں کو 5 نمازیں دے دی اور اعلان کر دیا کہ جو کوئی 5 نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کی ان 5 دشواریوں کو آسانی سے تبدیل کر دے۔ اسی لیے فضائل شیخ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ قدمہ نے نماز کے اوپر جن فضیلتوں کا تذکرہ کیا، ان میں یہ ہے کہ موت کے وقت آسانی ہوتی ہے، عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، قبر کے اندر ایک دل لگانے والی چیز مل جاتی ہے، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پلصراط پر تیزی سے گزار دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر نمازیں فرض کی اور نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز کے قائم کرنے کا مطلب اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے دھیان کے ساتھ دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے متقین کی یہ دوسری صفت بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل متقیوں کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی، آپ کے اندر، ہماری آنے والی نسلوں کے اندر متقین کی پوری صفات کو کامل طور